رحیلہ مغل پیارے بچوں، آج کل لاک ڈاؤن کی وجہ سے سکول بند ہیں، اس لیے آپ سب گھروں میں محفوظ ہو کر وقت گزار رہے ہیں کیونکہ پوری دنیا اس وقت ایک وبا کی زد میں ہے۔ لہٰذا ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ گھروں تک محدود رہیں۔ لیکن ان پریشانی کے دنوں میں ہم سب پر ایک بار پھر اللہ کا کرم ہو گیا کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ دوسرا رمضان ہے جب ہم کورونا لاک ڈاؤن میں گزار رہے ہیں۔ یہ مہینہ تو ویسے بھی برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، تو کیوں نہ ان کے لاک ڈاؤن کے دنوں میں ماہ رمضان میں بہت زیادہ عبادت کریں، نمازیں پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں اور اپنے رب سے معافی مانگیں، استغفار پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اس دنیا سے اس وبا کا خاتمہ فرما دے، آمین۔ پیارے بچوں، آپ جب رمضان مبارک کے مبارک دنوں کا آغاز ہو چکا ہے تو کیوں نہ آپ کو رمضان مبارک کی نعمتوں کے بارے میں بتایا جائے تاکہ ہم اس مہینے کی برکتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹ سکیں۔ پیارے بچوں، اس مبارک مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دیگر الہامی کتابیں یعنی زبور، تورات اور انجیل بھی اسی مقدس مہینے میں نازل ہوئیں۔ اس مہینے میں نیکیوں کی قیمت بڑھ جاتی ہے، گناہ بخشوانا آسان ہو جاتا ہے، معصیت کی نکیل کھینچ لی جاتی ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین بند کر لیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ثواب کی امید کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا، اس کے تمام گزرے گناہ معاف کر دیے گئے، اور جس نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان میں قیام کیا، اس کے تمام گزرے گناہ مٹ گئے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث کا مفہوم یہ کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے اپنے لیے ہوتا ہے سوائے روزے کے۔ روزہ محض اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اس کا بدلہ وہی دے گا، اور روزہ وہ عمل ہے جس میں ریاکاری نہیں آتی۔ یوں تو اس مبارک مہینے میں ہر قسم کے نیک اعمال کی قیمت بڑھ جاتی ہے، مگر چند امور ایسے ہیں جن کا اہتمام خود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی ان سے سنتے اور کبھی ان کو سناتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوں تو ہمیشہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے، خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھلاتے تھے، لیکن رمضان مبارک کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں رکتی تھی، ہاتھ آتے ہی فوراً صدقہ کر دیتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب رمضان آ جاتا تو کمر بستہ ہو جاتے، خود بھی جاگتے اور اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ رمضان کے آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ایمان و احتساب کے ساتھ رمضان کا قیام کیا، اس کے تمام گزرے گناہ معاف کر دیے گئے۔ آپ میں سے کئی بچے تو اس وقت یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ان پر تو رمضان کے روزے ابھی فرض نہیں ہوئے، تو پھر اتنی گرمی میں روزے کیوں رکھیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس مہینے میں جس قدر بھی عبادت اور ریاضت کی جائے، اس کا پورا پورا اجر ملے گا۔ پیارے بچوں، رمضان المبارک ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ اسلامی تعلیمات پر پہلے خود کاربند ہو جاؤ، پھر اس دنیا میں عام میں کرو۔ رمضان کے مبارک موقع پر اپنے بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کو پائے اور جنت نہ کما سکے۔ آپ لوگ اگر ان باتوں پر عمل کریں گے، یقیناً آپ کا رمضان کا مہینہ تو اچھا گزرے گا ہی، اس کے ساتھ ساتھ وبا کے دن بھی اللہ سکون سے گزر جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، کیونکہ رمضان ایک بار پھر ہم سب کی زندگیوں میں سایہ فگن ہو چکا ہے۔ ایک اور رمضان مطلب ایک اور چانس خود کو بخشوانے کا، اللہ کا قرب پانے کا، نیکیاں کمانے کا، جی بھر کر نیکیاں کمانے کا۔ یہی تو واحد مہینہ ہے جس کی ایک نیکی بے حد و حساب اجر کی مستحق گردانی جاتی ہے۔ رمضان کا مہینہ واحد مہینہ ہے جس میں ڈپریشن، انگزائٹی قریب سے بھی نہیں گزرتا۔
ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ رمضان امید کی بشارت ہے، مغفرت کی بشارت ہے، خوشیوں کی نوید، دائمی خوشیوں کی نوید سناتا ہے۔ رمضان کا ہر لمحہ فرحت و انصبات سے مزین ہوتا ہے۔ یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، اسے کھانے پینے کی نظر مت کریں، اس کی ہر گھڑی سے فائدہ اٹھائیے، مغفرت مانگیے، جنت مانگیے، وہ جنت جس کا متقین سے وعدہ کیا ہے، وہ جنت جس کا ایک دروازے کا نام ریان ہے، جہاں سے صرف کثرت سے روزے رکھنے والے ہی گزر سکیں گے۔ اللہ ہمیں باب و ریان سے گزرنے والا بنائے، آمین۔ ماہ